السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثناء، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار، بے مقصد جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے، ہمیں فلاح کے راستے پر قدم زن رکھنے کے لیے، ہمیں جنت کا راستہ بتلانے، شیطانی راستوں سے دور رکھنے کے لیے اس نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ حجرات جس میں معاشرے کو خوشگوار بنانے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں، پڑھی گئی آیت میں بھی معاشرے کو کیسے خوشگوار بنایا جائے اس کا ایک بہترین اصول اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور ان افراد میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ درمیانی ہوتے ہیں، اور معاشرے کے افراد جب معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کبھی آپس میں نا اتفاقی ہو جائے اور یہ نا اتفاقی لڑائی اور جھگڑے میں بدل جائے۔ تو جب یہ لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو معاشرے کے ذی اثر افراد، رسوخ والے افراد جن کی باتوں کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، وہ کیا کریں؟ اس آیت میں وہی رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر مومنوں کی دو جماعت لڑ پڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرنے لگے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو زیادتی کرنے والی جماعت ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے معاملے کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور جب وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح کس طرح؟ عدل کے ذریعہ سے، انصاف کے ذریعہ سے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے معاشرے کے اثر والے اور رسوخ والے افراد کو حکم دے رہا ہے کہ معاشرے میں مختلف طرح کے افراد رہتے ہیں، ان افراد کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار لے کر نکل پڑے، ایک دوسرے سے ہاتھا بائی ہو جائے، تو معاشرے کے ذی اثر اور رسوخ والے افراد کے اوپر یہ حق بنتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جھگڑا کرنے والے افراد کے درمیان صلح کرا دے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرا دے، تاکہ ان کی دشمنی محبت میں بدل جائے، ان کی عداوت اخوت میں بدل جائے، اور یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ چاہتا ہے کہ خوشگوار معاشرہ ہو، پرامن معاشرہ ہو، یہ معاشرہ پھر سے خوشگوار اور پرامن معاشرہ ہو جائے۔ اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ آپس میں جھگڑا ہو، بلکہ اس نے آپسی جھگڑے کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا تواجہ المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قالوا ھذا القاتل فما بال المقتول، قال انہ قد اراد قتل صاحبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دو افراد اگر اپنی تلوار لے کر نکل پڑے اور لڑ پڑے، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر نکل پڑے تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کے جہنم میں جانے کی وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، ایک مرڈر کیا ہے، اسے جہنم میں جانا چاہیے، فما بال المقتول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ جو قتل کیا گیا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قد اراد قتل صاحبی، کہ اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اسے موقع نہیں ملا، اس کا وار خالی گیا، اس کے بھائی کو موقع ملا اور اس نے قتل کر دیا۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جھگڑا کرنے والے، آپس میں لڑائی کرنے والے دونوں افراد کو جہنمی قرار دیا۔ ایک دوسری حدیث میں سماعت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان آدمی کو گالی دینا فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، خروج عن اطاعت سے نکلنے کا کام ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے مار پیٹ کرنا کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا مسلمان سے لڑائی کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ اب ان دونوں احادیث کو سامنے رکھیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن معاشرے کا ایک مسلمان اپنے بھائی کے خون کا پیاسا بنے ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات کو اتنا طول دیا جاتا ہے کہ نوبت لڑائی جھگڑے پر پہنچ جاتی ہے۔ یہی نہیں، مختلف اعتبار سے منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی لسانی جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی مذہبی جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی برادری کے جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی خاندان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے، اور کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف اس حد تک بڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسے وقت میں مسلمان افراد کی ضرورت پڑتی ہے
کہ ان منافرت کی، اور خاص طور سے اس دور میں جب کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف ہو چکا ہے، ہمارے اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے وقت میں مذہبی قائدین کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپس میں جو مذہبی منافرت پھیلی ہوئی ہے ان کے خلاف بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ فتوے جو پھیلائے جاتے ہیں کہ فلاں فرقے واجب القتل ہیں، فلاں فرقے کافر ہیں، یہ فتوے، اس طرح کی باتیں بند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے بند نہیں کیا تو یہ مسلمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اور ان کی اس حالت کے ذمہ دار یہی مذہبی قائدین ہوں گے جو مذہبی منافرت کو پھیلاتے ہیں۔ اسلام کیسا مذہب چاہتا ہے؟ اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ جب ظلم کر رہا ہے تب بھی مدد کرو، جب مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، کیف ننصر الظالم، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاخذ فوق یدیہ، تم اس کے ہاتھ کو پکڑ لو۔ یعنی اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ظالم ظلم کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں، اور معاشرے کا کوئی مظلوم یہ نہ سمجھے کہ ظالم کو چھوٹ دی گئی ہے، وہ جیسے چاہے ہمارے اوپر ظلم کرے، بلکہ معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے سے جڑا ہو۔ اسلامی معاشرے کی مثال کیسی ہونی چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل المومن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی آپسی محبت، آپسی رحم، آپسی الفت کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کے ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جسم کا کوئی عضو جب تکلیف محسوس کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم ایک عضو کی وجہ سے بیداری اور بخار کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح مسلمان معاشرہ ہونا چاہیے، ایک فرد کی تکلیف کو بھی سارا معاشرہ اپنی تکلیف سمجھے، ایک فرد کے بھی قتل کو سارا معاشرہ اپنا قتل سمجھے۔ اس طرح کا مسلمان معاشرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں مسلمان معاشرے کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہونا چاہیے۔ جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو تقویت پہنچاتا ہے، مضبوط بناتا ہے، اسی طرح معاشرے کا ایک فرد دوسرے فرد کو تقویت دے مضبوط بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپسی اختلاف کو ناپسند کرتے تھے، آپسی جھگڑے کو بہت ناپسند کرتے تھے، بلکہ صلح کے لیے، صلح جوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وہ چیزیں بھی جائز قرار دی جو کہ عام حالات میں حرام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ، جو سخت ناپسند ہے، لیکن اس صلح جوئی کے لیے، آپس میں صلح کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ بھلائی کی بات اور اچھی بات کہتا ہے۔ ایک کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس کہتا ہے کہ تمہارا بھائی تم سے دشمنی لے کر، تم سے جھگڑا کر بڑا پچھتا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپس میں پھر سے صلح ہو جائے، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ دوسرے کے پاس جائے، اس سے بھی اسی طرح کی باتیں کہے، بھلی باتیں کہیں تاکہ آپس میں صلح ہو جائے۔ اسی طرح سے سرگوشی، کانا پھوسی کرنا، یہ سخت ناپسند ہے، لیکن یہی کانا پھوسی، یہی سرگوشی آپس میں صلح کرانے کے لیے ہو تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
ला खैर फी कसीर मिनन नजवा इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास, के बहुत सी सरगोशी में कोई भलाई नहीं है मगर उस सरगोशी में भलाई है। वो सरगोशी भली है जिसमें सदका का हुक्म हो, सदका के लिए सरगोशी की जाए, भलाई के किसी काम के लिए सरगोशी की जाए, आपस में सुलह करने के लिए सरगोशी की जाए तो ये सरगोशी जायज़ है। इसी तरह आपस में सुलह कराने के लिए दो फरीक के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, इख्तिलाफ बहुत हद तक बढ़ गया और इस इख्तिलाफ में दोनों फरीक का अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका है। अब कोई इन दोनों के बीच में पड़ता है, आपस में सुलह कराने के लिए दोनों फरीक कहते हैं कि हम तो सुलह कर लेंगे, लेकिन इस झगड़े के दौरान हमारा इतना खर्च हुआ है, इतना पैसा हम बर्बाद कर चुके हैं, तो वो जो सुलह कराने के लिए आया है उसके लिए जायज़ है कि उनके दरमियान सुलह कराने के लिए वह ज़कात के पैसे को ले और उनके दरमियान सुलह करा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी मिसाल मिलती है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस सिलसिले में पेश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी एक इंसान थे, बशरी तकाज़े के मुताबिक उनके दरमियान भी इख्तिलाफ हो जाता था और ये इख्तिलाफ कभी मार पीट की हद तक पहुंच जाता कि एक भाई दूसरे भाई के मुखालिफ हो जाता, एक कबीला दूसरे कबीले के मुखालिफ हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की बात जैसे ही पहुंचती, वो सारे मसरूफियात को छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर सुलह के कामों को तरजीह दिया करते थे और बसा औकात सुलह कराते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी फौत हो जाती थी। ये सिर्फ एक जज्बाती बात नहीं, अकीदा और अकीदत की बात नहीं, बल्कि हकीकी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सहल बिन सआद फरमाते हैं, इन्ना उनासन मिन अम्र बिन औफिन काना बैनहुम शै फखरज इलैहिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अस्हाबिही लियुस्लिया बैनहुम फजाअतिस सलातु वलम याति बिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत सहल बिन सआद कहते हैं कि कबीले बनी अम्र बिन औफ के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके झगड़े की बात पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा को लेकर उनके पास पहुंचे ताकि सुलह कराएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करा रहे थे, इसी दरमियान नमाज का वक्त हो गया। फलम याती बिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सुलह नहीं हो गया उस वक्त तक नमाज के लिए नहीं गए, बल्कि आगे रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। लोगों ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अबू बकर सिद्दीक़ को पीछे हटाने की कोशिश की, अबू बकर हटने लगे तो अल्लाह के नबी ने मना किया। फिर आपसे जितनी रकातें छूटी थी आपने उन नमाजों की कज़ा की। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी ने सुलह के काम को नमाज जैसी बाबरकत चीज़ पर भी अहमियत दी और जब तक सुलह नहीं करा चुके वहाँ से नहीं हटे। आइए एक और वाक़या सुनाते हैं। इन्हीं हज़रत सहल बिन सआद से रवायत है, कहते हैं कि इन्ना अहला कुबा, कि अहले कुबा किसी बात पर लड़ पड़े, हत्ता तरामू बिल हिजारा, यहाँ तक कि आपस में उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर चला बैठे, बड़ा झगड़ा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फउबिरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़हबू बिना हत्ता नुस्लिहा बैनहुम, हमारे साथ चलो यहाँ तक कि हम उनके दरमियान सुलह करा दें। देखिए इस हदीस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही उनके झगड़े की खबर पहुंची, आपने अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ दिया, अपनी मसरूफियात को छोड़कर उनके पास पहुंचते हैं। आप चाहते तो अपने चंदे सहाबा को भी भेज देते, जाओ उनके दरमियान सुलह करा दो, नहीं बजाते खुद तशरीफ ले जाते हैं और उनके दरमियान सुलह कराते हैं। इसी तरह से जिस आयत करीमा
सूरह हुजरात की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, वइन ताइफतानी मिनल मोमिनीन इक्ततलू, इसके शान नुज़ूल को जो मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है, इसमें भी एक ऐसा ही वाक़या नज़र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसी झगड़ों के दरमियान सुलह करा दिया था। इसके शान नुज़ूल में आता है कि कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, कि आप उसके पास चलिए, उसे समझाइए, हो सकता है कि वो सीधे राह पर आ जाए और अपने मुनाफिकाना किरदार से बाज आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेकर चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार थे, आपके सहाबा पैदल चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बंजर ज़मीन से होता है। जब उसके पास पहुँचते हैं तो ये अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकों का सरदार है, कहता है कि मुझसे इस गधे को दूर करो, क्योंकि इसकी बदबू से मुझे तकलीफ़ पहुंच रही है। उसके पास कुछ सहाबा भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुस्ताखी उनसे बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे की बदबू तुम्हारी खुशबू से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके कुछ साथी ने इन असहाबे किराम को बुरा भला कहा, तो सहाबे किराम ने उनको भी बुरा भला कहा, यहाँ तक कि आपस में लड़ाई हो गई। कोई लाठी डंडे को लेकर उठ खड़ा हुआ, कोई जूते से मारने लगा, जूते और चप्पल चलने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में पहुँचते हैं और उनके झगड़े को बंद करा देते हैं। तो बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये आयत उसी वक्त नाज़िल हुई थी। तो इस्लाम ये चाहता है कि जो हमारा माशरा हो खुशगवार माशरा हो, पुरअमन माशरा हो, आपस में लोग मिलजुल कर रहे, शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद रहे, आपसी मोहब्बत परवान चढ़ती रहे, उल्फत व मोहब्बत के साथ आपस में लोग बैठे। लेकिन बुरा हो शयातीन इंस और जिन का, ये मुसलमानों की मोहब्बत को इन्हें एक आँख भी रास नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का ज़माना है कि औस और खजरज ये मदीने के दो बड़े कबाइल हैं। इनके दरमियान ज़माने जाहिलियत में बड़ी जंग हुआ करती थी और अभी करीब में एक जंग हुई थी जिसे जंग बुआस कहा जाता था। इसमें दोनों तरफ से बहुत से अफराद मारे गए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, इनके दरमियान बड़ी उल्फत और मोहब्बत हो गई। ये आपस में घुल मिल कर बैठने लगे, मोहब्बत और यगानगत की फ़िज़ा कायम हो गई। तो उनकी ये फ़िज़ा मोहब्बत और उल्फत के साथ बैठना, मिलजुल कर रहना उस ज़माने के यहूदियों को रास नहीं आती। चुनांचे एक मरतबा एक बूढ़ा यहूदी जिसका नाम शमास बिन कैस था, उसका गुज़र हुआ। उसने देखा ये औस और खजरज जिनकी आपस में इस तरह से दुश्मनी थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इस तरह से मिलजुल कर बैठे हैं। उसे उनकी ये मोहब्बत रास नहीं आई। उसने एक नौजवान को इस बात पर आमादा किया कि वो इनकी मजलिसों में जाए और उनके दरमियान उन अशार को पढ़े जो जंगे बुआस के दरमियान पढ़े गए थे। वो फ़क्र मुबाहात की बातों का जिक्र करे जो उनके दरमियान हुए थे। ये नौजवान भी इंतहाई अय्यार व मक्कार था। चुनांचे औस व खजरज की इस मजलिस में वो पहुँचता है जिसमें वो मिलजुल कर बैठे हुए थे। उनके दरमियान जाता है, बुआस का जिक्र कर देता है, उस दौरान के अशार को पढ़ने लगता है। जाहिली असबियत भड़क उठती है। औस और खजरज फिर उन अशार का इयादा करने लगते हैं। आपसी असबियत फिर से जाग उठती है, लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर हमारे दरमियान लड़ाई होगी। और लड़ाई के लिए जगह भी तय हो जाती है कि मकामे हर्रा में लड़ाई होगी। नबी करीम और अस्सला हथियार की आवाज़ उभरने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी बातों का पता चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे भागे इनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं अभी अदावल जाहिलिया वाना बैना अज़हुरिकुम, क्या जाहिलियत की पुकार पुकारी जाएगी? मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। अल्लाह ताला ने जाहिलियत की तमाम बातें काट कर रख दी है, इस्लाम के ज़रिया से तुम्हें इज़्ज़त दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें कुफ्र से नजात दी और इस्लाम की दौलत से
تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو، اس وقت اللہ رب العزت نے چند آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ ان آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کا تذکرہ کیا، ان آیت کریمہ کی تلاوت کی، اوس و خزرج جو ابھی خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آپس میں ہتھیار نکل چکا تھا، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شیطان کے نرگے میں آ گئے تھے، اب ہم سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، گلے مل رہے ہیں۔ جانتے اس وقت کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی؟ وہ آیت کریمہ یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا وَإِن طَائِفَتَانِ، اے ایمان والو، جب اہل کتاب کا کوئی گروہ تمہیں لڑائی پر آمادہ کرے تو تم لڑو نہ، اس لیے کہ تم اسلام کے بعد کافر ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وفیکم رسول، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرو گے جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ کو پکڑ لے گا اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کی حالت ہی میں تمہاری وفات ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی، کہ اس نعمت کی وجہ سے اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، جبکہ تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے اس سے تمہیں نکالا۔ تو بتانے اس واقعے میں ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کا آپسی اتحاد ہمارے دشمنوں کو بہت شاق گزرتا ہے۔ تو اس آیت میں جو سورہ حجرات میں ہمیں بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، اور یہ اختلاف کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، دشمنوں کے بھڑکانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کسی انسانی فطرت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم صلح کرا دیں۔ آئیے ایک اور بہت بڑے اختلاف کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں کہ وہ حضرت حسن کا ہے۔ جب حضرت حسن خلیفہ بنے، ابھی 6 مہینے ہی کا وقت ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کی دو عظیم لشکر آمنے سامنے ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک عظیم لشکر ہے۔ حضرت معاویہ دونوں طرف کے لشکر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج مسلمان اس جنگ میں مارے گئے تو اتنے یتیموں کا کون ہوگا، اتنی بیواؤں کا کون ہوگا، اتنے جانوں کا کون ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ وہ صلح کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجتے ہیں۔ حضرت حسن، ان کی لشکر کی تعداد بڑی ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن آپ کے منبر کے دائیں پہلو میں ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خطبہ دے رہے ہیں، لیکن خطبہ کا منظر ہی اور ہے، کبھی حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان ھذا ابنی سید، میرا یہ لڑکا سردار ہے، میرا یہ لڑکا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید کہ اللہ رب العزت اس لڑکے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی بہت بڑی لشکر کے درمیان
صلح کرا دے گا۔ چنانچہ ان کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بردار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خلیفہ آپ رہے، اور اس صلح کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جو جنگ شروع ہو چکی تھی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے دائرہ اسلام بڑھتا ہے، اسلام کے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسن نے جب یہ صلح کر لیا تو صلح بھی بہت سے لوگوں کو نہیں بھاتا ہے۔ حضرت حسن نے جب صلح کر لیا تو کسی کہنے والے نے حضرت حسن سے کہا، یا آر المسلمین، اے مسلمانوں کے آر، آپ نے یہ آر کا کام کیا ہے، آپ پر تو آر ہونا چاہیے۔ حضرت حسن اس جملے کو برداشت کر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، العار خیر من النار، یہ آر جو آج ہم نے مول لی ہے، خیر من النار، یہ جہنم سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی یا غزوہ مستلق سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا ایک غلام پانی لینے کے لیے گیا ہے، اور اسی وقت ایک انصاری غلام بھی پانی لینے کے لیے پہنچتا ہے۔ فَقَسَا غلام عمر الی الانصاری، تو عمر کا غلام جو کہ مہاجر تھا، اس نے انصاری غلام کو لات مار دی۔ اب جاہلیت کی پکار شروع ہو گئی۔ انصاری غلام نے کہا، یا للانصار، اے انصاریوں مدد کے لیے آؤ۔ حضرت عمر کے غلام نے بھی آواز لگا دی، یا للمہاجرین، اے مہاجروں مدد کے لیے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پکار کا سننا تھا، قریب تھا کہ مہاجرین و انصار آپس میں لڑ پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا، جاہلیت کی پکار پکاری جائے گی جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں، اور ان دونوں کو اور آپس میں لڑنے والے گروہ کو رفع دفع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کو معلوم ہوتی ہے کہ آج معاملہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی نے صلح کرا دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اور ان مہاجرینوں کو کھلاؤ پلاؤ، تمہی لوگوں نے ان کتوں کو پال کر موٹا کیا ہے اور آج یہ تمہیں کاٹنے لگے۔ اللہ کی قسم اگر تم ان کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں کا جو عزت دار ہے وہ ذلیل ترین انسان کو مدینہ سے باہر نکالے گا۔ ایک انصاری صحابی جو نوجوان ہیں، انہوں نے اس منافق کی بات سن لی، اپنے چچا سے کہا۔ ان کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایسی باتیں کی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہوئی ہے، اس لڑکے نے سمجھنے میں غلطی ہوگی۔ یہ انصاری صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہیں جھوٹا نہ بن جاؤں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی دو آیتیں کریمہ تلاوت کرتی ہے، دو آیتیں کریمہ تلاوت کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ منافقین میں کیا ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الأذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر نہ خرچ کرو یہاں تک کہ یہ لوٹ جائے۔ تو سن لیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں کا عزت دار ذلیل ترین کو نکال دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے ہیں۔ اس واقعہ میں دیکھیے
کہ جو آپس میں صلح ہو جاتا ہے مسلمانوں کا، یہ صلح بھی ان منافقین کو، ان اسلام دشمنوں کو ایک آنکھ راست نہیں آتا اور وہ موقع کی تلاش کرتے ہیں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی، کبھی اپنی باتوں کے ذریعہ سے، کبھی اپنے کردار کے ذریعہ سے کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے چالوں کو سمجھا جائے اور کسی کی بات کو لے کر آپس میں اختلاف اور جھگڑا نہ کیا جائے۔ تو صلح کرانا کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی کبھی اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی ہے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے رہنمائی کی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم شوہر کی جانب سے بنا دیا جائے اور ایک حکم عورت کی جانب سے بنا دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں حکم اصلاح کی نیت کر لے، اصلاح کا ارادہ کر لے، آپسی اختلاف کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ نیت ہو کہ کسی طرح سے ان کے درمیان موافقت کرا دی جائے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، یہ دونوں آپس میں اصلاح کا ارادہ کر لیں گے تو اللہ ان دونوں کو ملا دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ اس اختلاف کی نوعیت کیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے اس اختلاف میں بذات خود دلچسپی لی اور ان دونوں کے درمیان صلح کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام عمران ہے، ان کی بیوی کا نام زید ہے۔ ان کی بیوی کی عادت تھی آئے روز میکے جا رہی ہے، روز روز میکے جانا معمول بنا لی۔ اس کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزری، اس کی یہ بات اس کے شوہر کو بہت ناگوار گزری اور اس شوہر نے اپنی بیوی پر پابندی لگا دی کہ وہ اپنے میکے نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ تو اس انصاری صحابی نے اپنی بیوی زید پر مزید پابندی لگا دی کہ نہ تم اپنے گھر جاؤ گی، نہ تمہارے گھر سے کوئی آئے گا، اور اسے اپنے اوپر کی منزل میں بند کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ انصاری صحابی عمران اپنی بیوی کو اوپر کی منزل میں بند کر کے کہیں چلے گئے۔ اس کی بیوی نے کسی طرح سے یہ پیغام اپنے گھر بھیجا کہ عمران ہے نہیں اور مجھے اوپر کی منزل میں بند کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر والے آتے ہیں، ان کی بیوی زید کے گھر والے آتے ہیں، گھر کو کھول کر اپنے گھر کی لڑکی کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران کے گھر والے جب پتہ چلتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی عمران ہے نہیں، تم اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دو خاندانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں لاج جوتے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے تو دونوں فریق کو مسجد نبوی میں بلاتے ہیں اور ان کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں دلچسپی لی اور ان کے درمیان صلح کرا دیا۔ ذرا غور کیجئے، اگر میاں بیوی کے اختلاف میں صلح نہ کرایا جائے تو یہ نہ سمجھیے کہ صرف دو افراد میں جدائی ہوتی ہے، صرف میاں بیوی الگ ہوں گے، بلکہ اس کا کتنا خسارہ ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان دشمنیاں پنپتی ہے، بچے بیکار ہو جاتے ہیں، بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ طلاق شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ شیطان اپنے عرش کو پانی پر رکھتا ہے، ثم یبعث
لوگوں کو برباد کرنے کے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، کسی میں جھگڑا کرا دیتے ہیں، کسی کو قتل کرا دیتے ہیں، کسی کو شراب اور جوئے میں لگا دیتے ہیں، کسی کو نماز چھوڑوا دیتے ہیں، تو وہ سارے گھوم پھر کر آتے ہیں، پھر شیطان کو اپنی کارکردگی بچاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ شیطان ان میں سے کسی کے کام سے خوش نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا، لوگوں میں سب سے زیادہ فساد بھڑکانے والا وہ شخص ہوتا ہے جو شیطان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں دو میاں بیوی کے درمیان تھا، ان میں لگا تھا، اختلاف کراتا رہا، جھگڑا کراتا رہا، یہاں تک کہ ان کے درمیان جدائی ہو گئی، آپس میں الگ ہو گئے۔ تو شیطان اپنے اس چیلا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل کام تو تم نے کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ابلیس اس شیطان سے گلے ملتا ہے اور اسے مالا پہنا دیتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی سے بہت بڑا اختلاف رونما ہوتا ہے، اور یہ اختلاف بھی صدیوں اور برسوں چلتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت سی چیزیں برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ آج ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں وہ افراد نظر نہیں آتے جو صلح کی کوشش کرنے والے ہوں، جو آپس میں صلح قرار دیں۔ آج ہمارے درمیان کے بزرگ اٹھ گئے، بڑے بڑے بزرگ نہیں رہے جو ان کاموں میں دلچسپی لیتے رہے۔ ان کے بعد ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا اور اختلاف بڑھتے جا رہا ہے، کوئی صلح کرانے والا نہیں۔ خاندان میں، اسی بجٹیا میں خاندان میں اختلاف ہے، کوئی صلح کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے، کوئی صلح کرانے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کی اس فرمان کی طرف پھر لوٹتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ لہذا صلح کی کمیٹی بنائیں، اپنے بزرگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اگر معاشرے میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، بھائی بھائی میں، خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں، جس درمیان بھی لڑائی ہو جائے، صلح کرانے کے لیے آگے بڑھیں، اور جتنا جلد ممکن ہو ہم آپس میں اپنے صلح صفائی کرا لیں۔ اپنے صلح کے لیے ہم پولیس کے پاس نہ جائیں، اپنے صلح کے لیے کورٹ کچہری میں نہ جائیں، بلکہ آپس ہی میں بیٹھ کر طے کر لیں۔ انہی چند باتوں پر ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے، الہ العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمارے درمیان ایسے افراد کو پیدا کر دے جو صلح کے عمل میں دلچسپی لینے والے ہوں اور اصلاح نیت کے ساتھ صلح کریں۔ الہ العالمین ہمیں ایک اور نیک کر دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ وآخر